الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام قابل تکریم معزز سامعین، آج کے اس خطاب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج میرا موضوع ہے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید۔ قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، قرآن کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں، اور قرآن کے ختم کرنے کے بعد جو فائدہ قاری قرآن کو پہنچتا ہے اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ لیکن اپنی بات کو آگے بڑھانے سے قبل ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو رمضان ہے اس کے اندر آپ نے ابھی تک کتنا قرآن مجید فرقان حمید پڑھ لیا ہے؟ یعنی نصف رمضان جو ہے وہ تقریباً گزر چکا ہے، تو اس نصف رمضان تک آپ نے کتنا قرآن تلاوت کر لیا ہے؟ کیا ایک مکمل قرآن مجید فرقان حمید آپ نے تلاوت کر لیا؟ نہیں۔ تو کیا کم از کم ہر روز ایک پارہ پڑھ کے کیا ابھی تک آپ نصف پر پہنچے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو یہ خطاب آپ کے لیے ہے، اور اگر ہاں تو پھر بھی آپ کو مبارک ہو کہ آج قرآن مجید فرقان حمید کے ختم کے حوالے سے، اس کو مکمل کرنے کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن کے مسلمان کے اوپر 3 حقوق ہیں۔ پہلی بات جو آپ کے لیے اور میرے لیے سمجھتا ہوں کہ باعث اعزاز ہے کہ اس کلام مجید کو خالق کائنات نے اس ماہ رمضان، یعنی یہ جو ماہ مکرم ہے، رمضان المبارک، اس کے اندر نازل کیا۔ ویسے تو کثیر مقامات پر یہ بات ہوئی، مگر 2 مقامات ایسے ہیں، ایک وہ جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا، اور دوسرا سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور روایت میں آتا ہے کہ رمضان کی 27 کو، یا آپ یہ کہہ لیں کہ رمضان کی شب قدر کو، جسے ہم رمضان کے آخری عشرے کے اندر 21، 23، 25، 27 یا 29 میں ڈھونڈتے ہیں، اس تاریخ کو خالق کائنات نے لوح محفوظ سے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا۔ یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ پر جو ہے وہ رمضان کی راتوں کو منتقل ہو گیا۔ اب میں جو عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کے مسلمان کے اوپر 3 حق ہیں، جس طرح اور بہت سارے حقوق ہیں ہمارے اوپر، بہت ساری ہماری ڈیوٹیز ہیں، اسی طرح اس کلام مجید کے حوالے سے ہماری 3 ڈیوٹیز ہیں۔ پہلی ڈیوٹی ہے اس کو پڑھنا، اس کو تلاوت کرنا۔ دوسری ڈیوٹی ہے اس کو تلاوت کرنے کے بعد اس کا فہم حاصل کرنا، اس کو سمجھنا۔ اور تیسری ڈیوٹی ہے کہ جب اس قرآن کو پڑھ لیا، اس کو سمجھ لیا، تو اس کو آگے پہنچانا۔ جب ہم بات کرتے ہیں سمپل پڑھنے کی، تلاوت کی، تو اس کے اوپر کئی احادیث، درجنوں احادیث اس کے اوپر دلالت بھی کرتی ہیں اور ہمیں موٹیویٹ بھی کرتی ہیں کہ ہم اپنا تعلق تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جوڑیں۔ ایک بڑی معروف حدیث کہ جس میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اور ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ تو اب اندازہ کر لیں کہ جس نے 3 حروف پڑھے اس کے لیے 30 نیکیاں۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا سورہ اخلاص کی فضیلت کے اندر کہ اس کو پڑھ لینا، فقط اس چھوٹی سی سورہ کو پڑھ لینا، یہ 1/3 قرآن کا ثواب ہے۔ یعنی قرآن کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو اس میں ایک حصہ پورا آپ نے سمجھ لیں کہ صرف سورہ اخلاص کو پڑھا تو ثواب کتنا ملا؟ 1/3 قرآن کا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ عمومی بات ہو رہی ہے علم کے حوالے سے، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا علم ہے یہ سب علوم سے اوپر ہے، یہ ام العلوم ہے، یہ علوم کی ماں ہے،
اور پھر دوسرا حق اس کو سمجھنا، یعنی فقط قرآن کو پڑھ لیا، یہ ایک حق ادا ہو گیا۔ اب اگر کہیں پہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تلاوت قرآن سے دور کرنے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، میں سراسر اس کا مخالف ہوں۔ میں اس بات سے ذرا بھی اتفاق نہیں کرتا کہ صرف تلاوت قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں، بہت فائدہ ہے۔ آپ کو نور حاصل ہوگا اللہ کی طرف سے، آپ کو برکت حاصل ہوگی، آپ کے گھروں میں برکتیں آئیں گی۔ اور میں نے کیا عرض کیا کہ جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اہل آسمان کو، ملائکہ کو کس طرح کا نظر آتا ہے، وہ گھر اس طرح نظر آتا ہے جس طرح اہل زمین کو آسمان کے اوپر ستارے نظر آتے ہیں، چمکتے ہوئے ستارے۔ تو وہ گھر جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر کس طرح نظر آتا ہے؟ جیسے ستارے ہیں۔ جب ملائکہ زمین کی طرف نظر کرتے ہیں تو انہیں ایسا پتہ چلتا ہے کہ ستارے چمک رہے ہیں۔ پھر اس کی اپنی برکات ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہمیں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت قرآن کے دوران انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور اتر رہا ہے۔ جب وہ نور اتر رہا تھا تو ان کے پاس ان کا گھوڑا یا گھوڑی بندھی ہوئی تھی، تو وہ بدک گیا، وہ ڈر گیا، تو انہوں نے اس کی وجہ سے تلاوت قرآن کو بند کر دیا۔ جب صبح ہوئی، یہ رات کے وقت کا واقعہ ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آج رات کو یہ واقعہ پیش آیا۔ تو حضور نے فرمایا وہ خدا کا نور تھا، وہ اللہ کا فرشتہ تھا کہ تمہاری آواز سن کر وہ آسمانوں سے زمین کی طرف آیا، لیکن جب تم نے تلاوت قرآن کو چھوڑا وہ واپس چلا گیا۔ دوسرا جو انسان کے اوپر اور بالخصوص مسلمان کے اوپر قرآن کا حق ہے، وہ ہے قرآن کو سمجھنا۔ یعنی ایک چیپٹر پورا ہو گیا۔ میں نے کیا کہا کہ تلاوت کے آداب، تلاوت کا فائدہ، تلاوت کی برکات، تلاوت کی رحمتیں، تلاوت کا فضل، یہ سارا کچھ ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بطور مسلمان یہ کتاب ہدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہماری ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ ایک مینیو بک ہے کہ جس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا اسٹریٹجی لکھی ہوئی ہے، پورا وے لکھا ہوا ہے کہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ زندگی کو قرآن کے اکارڈنگ کر دیں تو پھر اس زندگی کا فائدہ کیا ہوگا، پھر اس سے کیا کیا چیزیں آئیں گی۔ ایک اور چیز جو بڑی تلاوت کے ضمن میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، ایک حدیث پاک جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ختم قرآن کر لیتا تو میں اپنے پورے گھر والوں کو اکٹھا کرتا اور گھر والوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام دیتا کہ جب کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن کو مکمل کرتا ہے، ختم کرتا ہے، قرآن کا ایک پورا دور کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے ایک اپرچونٹی عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات اسے ایک آپشن دیتا ہے، اور وہ آپشن کیا ہوتا ہے کہ جا تو ایک دعا کر، تیری وہ دعا قبول کی جائے گی۔ کتنا بڑا پیکیج ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان کا اپنا عمل کیا تھا کہ جب قرآن ختم ہوتا پورے خاندان کو اکٹھا کرتے، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر طعام کا بندوبست کرتے اور سارے مل کے دعا کرتے۔ اب پھر آئیے اسی ٹاپک پہ کہ قرآن کو سمجھنا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ قرآن کی جو زبان ہے وہ ہماری زبان نہیں ہے، وہ عربی زبان ہے، تو یہ مشکل ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے اس کتاب کے حوالے سے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اے لوگو میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، تمہارے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔
اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ کتنا اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ اور پھر تیسرا قرآن کا حق کیا ہے کہ اس کو پڑھ کے آگے پہنچانا۔ جس نے پڑھ کے اس کو آگے پہنچایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر ہے وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، جو علم سیکھتا ہے قرآن کا اور سیکھنے کے بعد آگے سکھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ شخص سارے لوگوں سے زیادہ بہتر ہے، خیرکم، سارے لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اس نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو پڑھنے کے بعد لوگوں کو پڑھایا، سمجھایا، قرآن کو سیکھا اور سکھایا۔ گویا یہ کام ہے جو رمضان المبارک میں کیا جانا ضروری ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق بننا چاہیے۔ آج رمضان آہستہ آہستہ سرکتا جا رہا ہے، ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے آج کے دن اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور آج سے ہی جب یہ میری بات ختم ہو رہی ہے اس وقت سے ہی میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ قرآن مجید وضو کریں، اگر وضو میں ہیں تو قرآن مجید کو کھولیں اور آج سے ہی تلاوت قرآن کا آغاز کر دیں۔ اب 10 نیکیاں ایک حرف کی تو عام دنوں میں ہیں، لیکن یہاں پہ تو عبادات کا اجر بہت زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، یہ وقت ہے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں اور قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔